بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ وازواجہ واہل بیتہ اجمعین اللہم صلی علی محمد کما هو اہلہ ومستحقہ عدد کل حرف کتب ویکتب الی ابد العابدین ودہر الداہرین یا ارحم الراحمین یا رب العالمین اما بعد۔ میرے محترم دوستو، حق تعالی شانہ کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں رمضان المبارک عطا فرمایا اور آخری عشرے کی امتاک راتوں کا سفر خیر و عافیت کے ساتھ جاری و ساری رہا۔ اب تک جو محنت اللہ کی توفیق سے ہو گئی، اللہ پاک اسے قبول فرما لے۔ جو نوافل ہو گئے، جو دعائیں مانگی گئیں، اللہ سب کو اپنی بارگاہ میں قبولیت کا شرف عطا فرمائے۔ اب آج یہ تاک رات آخری بچی ہے 29ویں شب کی، تو اس میں بھی اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرما دیں کہ اس رات کا صحیح حق ادا ہو جائے، اور یہ سوچ کر اس رات میں ہم نے نوافل عبادات اور ذکر اذکار کرنے ہیں کہ بس اس کے آگے تو پھر کوئی تاک رات ہے نہیں، اور پھر ایک سال کا انتظار ہے پھر آئندہ رمضان تک آنے میں۔ پھر اس بیچ کون دنیا میں ہے، کون چلا جائے، کون رہے نہ رہے، کس کی گارنٹی کون دے سکتا ہے۔ تو یہ سوچ کر سب ہماری مائیں بہنیں بچیاں سب اور سب حضرات یہ سوچ کر ذہن میں رکھ کر آج کی رات کو قیمتی بنا لیں کہ پتہ نہیں پھر زندگی میں اور دوبارہ یہ تاک رات دیکھنے کا موقع مل سکے یا نہ مل سکے۔ تو بس ایک ایک لمحے کو قیمتی سمجھتے ہوئے اور اس میں اللہ کی یاد میں لگنا ہے، اور بس یہ سوچ کر کہ یا اللہ اس سے آگے تو پھر کوئی اور تاک رات ہے نہیں پورا سال، تو یہ ہے کہ بس آج ہی کی رات میں ہم سے راضی ہو جائیے، ہمیں جو ہے عطا فرما دیجئے۔ تو آج کی رات میں آپ نے تراویح کے بعد جب بھی آپ بیٹھیں تو پہلے آپ سورہ یاسین کی تلاوت کر لیجئے، اور اس کے بعد پھر 29 دفعہ سورۃ القدر کی تلاوت کر لیجئے، اور جب یہ تلاوت ہو جائے تو اس کے بعد پھر آپ نوافل کے لیے کھڑے ہو جائیں، اور 2 رکعت کر کے 6 رکعت نوافل آپ نے ادا کرنے ہیں۔ اور قرأت کی ترتیب یہ ہوگی کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 1 دفعہ سورہ اخلاص اور 1 دفعہ سورہ فلق اور سورہ ناس۔ تو یہ آسان ترتیب ہے، بس اسی ترتیب سے ہر رکعت میں پڑھتے ہوئے آپ چلے جائیں، اور 2 کر کے 6 رکعتیں آپ ادا کر لیں۔ تو یہ آپ کے جو ہے 29ویں شب کے جو ہے وہ نوافل ہوں گے۔ جب یہ 6 رکعت نوافل آپ ادا کر لیں تو اس کے بعد جو ہے آپ نے یہ دعا پڑھنی ہے 70 دفعہ، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو حی لا یموت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر۔ یہ دعا 70 دفعہ پڑھنی ہے۔ اس کو ہم چوتھے کلمے کے نام سے ہم جانتے ہیں اس دعا کو۔ تو چوتھا کلمہ آپ دیکھ لیجئے، کتابوں میں بھی لکھا ہوتا ہے، نیٹ پہ ڈھونڈ لیں تو وہاں سے بھی آ جائے گا یہ دعا۔ تو یہ اصل میں دعا ہے، کلمہ تو اس لیے کہتے ہیں کہ بچوں کو، چھوٹے بچوں کو یاد کرنے میں آسانی ہوتی ہے۔ تو یہ وضاحت بھی میں کرتا چلوں کہ اصل میں تو شریعت میں کلمہ ایک ہی ہے، وہ ہے کلمہ طیبہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ باقی جو 6 کلمے ہمارے یہاں ترتیب میں ہیں وہ کوئی شریعت کا وہ نہیں ہے، حکم نہیں ہے کہ جی یہ 6 کلمے کوئی ضروری اور لازم ہے۔ اصل تو پہلا کلمہ ہے، کلمہ طیبہ جو ہے وہ بنیاد ہے دین کی۔ باقی اس کے آگے جو 5 کلمے ہیں تو وہ تو علماء نے اس لیے آسانی کے لیے لکھ دیے کہ بھئی بچے پڑھیں گے، یاد کریں گے، تو اسلام کے جو عقیدے ہیں وہ ان کو بچپن ہی سے سمجھ میں آ جائیں گے، تو وہ ایک تربیت کے لیے ہے۔ تو انہیں کلمہ، یہ بات کہ علماء نے اس کو کلمے کا نام دیا ہے، در حقیقت میں شریعت کے نزدیک تو کلمہ ایک ہی ہے، اور وہ ہے کلمہ طیبہ۔
باقی جو 5 کلمے ہیں وہ بچوں کی سہولت کے لیے ہیں، اور اس میں چونکہ اسلام کے عقیدوں کا، ایمان کا تذکرہ ہے تو وہ یاد رہیں بچوں کو زندگی بھر، تو اس لیے وہ علماء نے پھر اس کو بھی کلموں میں شامل کر دیا۔ تو یہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ کسی کو اگر 6 کلمے نہ آئیں تو وہ دل چھوٹا نہ کرے کہ جی میں کیسا مسلمان ہوں، مجھے تو 6 کلمے بھی نہیں آتے۔ کلمہ تو ایک ہی ہے، کلمہ طیبہ، وہ الحمدللہ بچے کو آتا ہے۔ تو بہرحال یاد ہوں 6 کلمے تو سبحان اللہ، اچھی بات ہے، نہ ہو تو کوئی شریعت میں مرنے کے بعد پوچھ نہیں ہے اس کی کہ کئی قبر میں اللہ پوچھیں گے بھئی 6 کلمے سناؤ، یا فرشتے سنیں گے 6 کلمے، تو ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ کلمہ تو شریعت میں بس ایک ہی ہے۔ تو بہرحال یہ میں نے اس لیے عرض کیا کہ یہ 6 نوافل جب آپ پڑھیں گے اس ترتیب سے، اس کے بعد 70 دفعہ یہ دعا جو میں نے پڑھی ہے، جسے ہم چوتھا کلمے کے نام سے پہچانتے ہیں، 70 دفعہ یہ پڑھ لیجئے، اور پھر آخر میں 313 دفعہ درود شریف پڑھ کر پھر اللہ کی بارگاہ میں اپنی دعائیں مانگ لیجئے، اور خوب حاجات اللہ سے رو کے گڑ گڑا کے طلب کیجئے گا۔ اور جیسا میں نے عرض کیا کہ اس کے آگے تو پھر کوئی اور طاقت ہے نہیں، تو خوب اللہ سے مانگ لیجئے، پورے سال کی حاجتیں مانگ لیجئے، اور یہ بھی مانگ لیجئے کہ بھی اللہ اب آئندہ سال کا رمضان بھی ہمیں نصیب کر دے۔ شروع کا جب دور تھا حضرات صحابہ کا اور تابعین کا جو دور تھا، ان کا سال ایسے گزرتا تھا کہ رمضان کے بعد کے جو 6 مہینے تھے وہ یہ دعا کرتے ہوئے گزر جاتے تھے، پروردگار یہ جو رمضان میں محنت ہوئی اسے قبول کر لے، اور اس کے بعد کے جو 6 مہینے ہوتے تھے وہ یہ اس دعا میں گزر جاتے تھے کہ پروردگار رمضان آنے والا ہے، ہمیں صحت عافیت کے ساتھ رمضان تک پہنچا دے۔ یعنی صحابہ اور تابعین تو پورا سال یوں سمجھے دعاؤں میں رمضان کو یاد کرتے تھے، رمضان کا تذکرہ ہوتا تھا ان کی زندگیوں میں پورا سال اس طریقے پر۔ تو بہرحال یہ آج 29ویں شب ایک آخری طاق شب ہے، تو یہ ترتیب میں نے بتا دی ہے، اس ترتیب پر انشاءاللہ عمل کریں، اور سب کے لیے بالخصوص مرحومین کے لیے اور پوری امت کے حق میں دعائیں کریں۔ اللہ تعالی رمضان کے ہمارے روزوں کو، تراویح کو، اور ہم نے جو بھی طاق راتوں میں عبادت نوافل اور جو دعائیں مانگی ہیں، اللہ سب کو اپنی بارگاہ میں قبولیت کا شرف عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔